ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم کل شیء ما عدا بالفناء والعدم، كما قال الله شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، ان اللہ یحب المتقین۔ عزیزان گرامی، اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی بہترین زاد راہ ہے اور سرمایہ حیات ہے۔ اعمال تقوی الہی کی بنا پر قبول کیے جاتے ہیں اور درجات بھی تقوی الہی کی بنا پر بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو تقوی الہی زیادہ رکھتا ہو۔ تقوی الہی یعنی یاد خدا، خوف خدا، خدا کی یاد میں لگا رہنا، خدا کی بارگاہ میں اپنے کو حاضر سمجھنا، خدا کی راہ پہ ثابت قدم رہنا، خدا کے لیے کام کرنا، خدا کے لیے سوچنا۔ تقوی الہی کے بہت سے مراحل ہو سکتے ہیں۔ تقوی الہی کے ذریعے سے زندگی بہترین گزاری جا سکتی ہے۔ تقوی الہی کے ذریعے سے ہماری زندگی میں سکون ہوگا، اس لیے کہ جب خدا دل میں ہوگا تو جس دل میں خدا ہوتا ہے وہاں سکون ہی ہوتا ہے۔ اور اس کی شاید مثال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتا بھی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو خدا کو یاد کرے گا اللہ اس کے دل کو مطمئن کر دے گا، اس کے دل میں اطمینان آ جائے گا۔ یعنی اگر تقوی الہی ہوگا تو تقوی الہی کا مطلب یہ ہے کہ یاد خدا ہے، ذکر خدا کا مطلب یاد خدا ہے۔ جب یاد خدا ہے تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ بندہ مطمئن ہوگا، اسے سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اور جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور جس کے ساتھ خدا نہیں ہوتا اسے کوئی سنوار نہیں سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کے بھی اقوال بے شمار ہیں اور مولا کے بھی واقعات بے شمار ہیں، ارشادات کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اگر اللہ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں تو تنہائی محسوس نہیں ہوتی۔ چوتھے امام کا وہ قول آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر قرآن ہمارے ساتھ ہو اور پوری دنیا ہمیں چھوڑ دے تو ہمیں تنہائی محسوس نہیں ہوگی۔ کیوں؟ قرآن کلام اللہ ہے۔ قرآن اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں پوری دنیا چھوڑ دے، تنہا کر دے، ہمیں تنہائی محسوس نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم قرآن پڑھیں گے، اللہ کی یاد میں رہیں گے، اللہ کی پناہ میں رہیں گے، دنیا والے چاہے جتنا چھوڑ دیں۔ کیسے ہم لوگوں کی زندگی کوئی چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے، موبائل نہ چھوٹنے پائے، رشتہ دار چھوٹ جائے، سماج چھوٹ جائے، دینی کام چھوٹ جائے، لیکن ہمارا موبائل نہ چھوٹنا چاہیے۔ موبائل ہے تو سب چھوٹ جائے، ہم مطمئن ہیں، چاہے جتنی سزا دے دو۔ لیکن امام فرماتے ہیں یاد خدا
اگر ہے تو کوئی تنہا نہیں رہ سکتا، اس کے ساتھ خدا ہے، اور جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، اسے سکون ملتا ہے۔ آج کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ سکون نہیں ہے، نہ سکون قلبی ہے نہ سکون ذہنی ہے، جو کہ یہ دو سکون تو بہت ضروری ہوتے ہیں کہ انسان دل میں بھی سکون محسوس کرے اور انسان دماغی طور میں بھی سکون محسوس کرے۔ اس کا بہترین راستہ یاد خدا ہے، بہترین راستہ ذکر خدا ہے، بہترین راستہ تقوی الہی ہے۔ یہ تقوی الہی ہوگا انسان مطمئن ہوگا۔ خدا کے لیے اگر کام کریں گے تو خدا نگہبان تو ہے، خدا مہربان ہے، خدا رحمان ہے، رحیم ہے، وہ نگہداری کرے گا جس کی نگہداری خدا کر لے۔ دشمنان اہل بیت نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو طعنہ دینا چاہا، ثانیہ زہرا کو طعنہ دینا چاہا۔ ابن زیاد نے، حاکم شام نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، لہذا ہمیں کوئی کچھ ہمارا نہیں بگاڑ سکتا۔ ما رأیت الا جمیلا، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے بہتر ہوا ہے، جو کچھ امتحان ہم نے دیے ہیں سب اچھے امتحان ہیں، کامیاب امتحان ہیں۔ خدا اگر یہی چاہتا ہے تو ہم اس راہ کے مسافر ہیں، یعنی یاد خدا ہے تو ساری مشکلات کا انسان سامنا کر لیتا ہے۔ اس کی بہترین مثال کربلا بھی ہے، اس کی بہترین مثال اہل حرم کے وہ اسیر قافلے ہیں جو کربلا سے کوہ و شام کی منزل کو طے کیا ہے۔ کیوں؟ ان کے ساتھ خدا تھا، ذکر خدا تھا، خوف خدا تھا، یاد خدا تھا، لہذا کہیں پہ بھی اضطراب، پریشانی اور مصیبت کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ حمد خدا کیا ہے، یاد خدا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہفتے کی جو مناسبت ہے آج 22 ذی الحجہ ہے۔ آج کی ایک مناسبت یہ ہے کہ جناب میثم تمار جو صحابی امام ہیں ان کی شہادت کی تاریخ ہے۔ 23 ذی الحجہ یعنی کل کا دن، کل شب آئے گی، پرسوں کا دن جو ہے، یعنی آج کی شب کل کا دن 23 ذی الحجہ، طفلان مسلم، فرزندان مسلم کہیے، یتیمان مسلم کہیے، طفلان مسلم کہیے، سب ایک ہی بات ہے۔ طفلان یعنی 2 بچے، پسران یعنی 2 بچے، فرزندان یعنی 2 بچے۔ جناب مسلم کے 2 بچوں کی شہادت کی تاریخ آج کی شب ہے، کل کا دن ہے 23 ذی الحجہ۔ شہادت طفلان مسلم ہے، پسران مسلم، فرزندان مسلم۔ 24 ذی الحجہ جو ہے وہ سنڈے کا دن ہے، وہ عید مباہلہ ہے، یہ بھی بڑی اہم عید ہے عالم اسلام کے لیے۔ 25 ذی الحجہ جو ہے نزول سورہ دہر ہے۔ سورہ دہر اہل بیت کی شان میں نازل ہونے والا سورہ ہے۔ یوں تو پورا قرآن اہل بیت کی مدح میں ہے، فضیلت میں ہے، لیکن کچھ خاص چیزیں ہیں جن میں سے خاص طور پہ یہ سورہ دہر، جس کا دوسرا نام سورہ انسان ہے۔ حال اتی کا حدیث من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ سورہ دہر یہ 25 ذی الحجہ کو نازل ہوا، اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے، اور 28 ذی الحجہ جو ہے یہ واقعہ حرہ پیش آیا ہے۔ واقعہ حرہ اس واقعے کو کہتے ہیں کہ شہادت امام حسین کے بعد یزید نے جو ہے مدینے کی مسجد میں گھوڑے بندھوائے، اپنی فوج روکی اور پورے مدینے والوں کو لوٹا ہے۔ سب کے گھر جلا دیے گئے، عورتوں کو قید کر لیا گیا، نازیبا حرکتیں کی گئیں، اس کے نتیجے میں ناجائز اولادیں پیدا ہوئیں۔ یہ واقعہ حرہ پیش آیا۔ تو یہ اتنی مناسبتیں اس ہفتے کی ہیں، انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔
تو آج شہادت جناب میثم تمار ہے۔ یہ امام کے چاہنے والے ہیں، بڑی سادی زندگی ہے۔ میثم نام ہے، تمار پیشے کا نام ہے۔ تمار یعنی کھجور بیچنے والا، کھجور بیچنا ان کا پیشہ ہے، کھجور کا کاروبار کرتے، اس لیے تمار کہہ جاتے۔ میثم تمار امام کے چاہنے والے، ایسے چاہنے والے ہیں، واقعاً ایسے چاہنے والوں پہ مولا بھی فخر کرتے ہیں، اور جو ایسا چاہنے والا ہوتا ہے وہ مولا پہ بھی فخر کرتا ہے۔ ایسا چاہنے والا کہ مولا ان کے دکان پر آیا جایا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے مولا۔ اور یہ ایسے مولا کے چاہنے والے کہ مولا کو اپنے دکان پر یہ اپنی جگہ پہ بٹھال دیتے تھے، اور بات کہتے تھے مولا بس میں تھوڑے کام کے لیے جا رہا ہوں، جب تک آپ سنبھالیے ذمہ داری۔ آپ ذمہ داری سمجھیے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ پورا غلہ امام کے قبضے میں ہے، کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے۔ آج اگر ہم اپنے کسی بھی دوست کو دیتے ہیں تو پہلے لاک کر کے جاتے ہیں، لیکن وہ ایسا چاہنے والا کہ مولا کے حوالے کر کے جاتا ہے۔ یقین ہو مولا پہ تو کبھی بھی نقصان میں بندہ نہیں رہے گا۔ جو مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے راستے پہ چلیں۔ مولا کا راستہ مشکلات کا راستہ ہے، لیکن مشکلوں میں ڈالتا نہیں ہے، مشکلات سے نکالتا ہے۔ وہ لگتا ہے کہ پریشانیاں ہیں، وہ پریشانیاں نہیں ہوتی، وہ تمہارے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ مولا کا کام مشکلات سے نکالنا ہوتا ہے، پریشانیوں سے نکالنا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم وقتی طور پہ نہ سمجھ سکیں۔ وہ اگر ہمیں روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، تقوی الہی کی دعوت دیتے ہیں تو یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے کہ تمہیں دین پہ گامزن دیکھنا چاہتے ہیں، ثابت قدم دیکھنا چاہتے ہیں، تمہیں خالص بنانا چاہتے ہیں، پیور بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں برا لگتا ہے کہ یہ کیا، ابھی ہم دنیاوی زندگی میں ہوتے، مولا نے یہ کیوں کہہ دیا، اتنی پابندی کیوں لگا دی، اتنی سختی، ہم ہی رہ گئے امتحان دینے کے لیے۔ نہیں، یہ تمہیں پیور بنایا جا رہا ہے، خالص بنایا جا رہا ہے، تمہیں نچوڑا جا رہا ہے، تمہیں پاک کیا جا رہا ہے، تمہیں راہ خدا پہ ثابت قدم رکھا جا رہا ہے۔ تو تعلیمات، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے احکامات وہ ہماری نجات کے لیے ہوتے ہیں، ہماری کامیابی کے لیے ہوتے ہیں، ہماری اچھائی کے لیے ہوتے ہیں، ہماری صحت یابی کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ حلال و حرام یہ ہماری صحت یابی کے لیے ہیں۔ نجس کھائیں گے روح گندی ہوگی، کیا کر پائیں گے آپ؟ کیا عبادت میں مزہ آنے والا ہے؟ حرام کام کریں گے روح گندی ہوگی۔ یہ حلال و حرام تمہیں پاکیزگی کی جانب گامزن کرنا ہے، اور کبھی کبھی یہی حرام اتنا نقصان پہنچا دیتا ہے کہ انسان افسوس بھی نہیں کر پاتا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین صاحب نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد امام نے فرمایا کہ ہماری وعظ و نصیحت تمہارے دلوں پہ اس لیے اثر نہیں کر رہی ہے کہ تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام ہے۔ اگر پیٹ میں لقمہ حرام ہو تو امام وقت کی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور انسان قاتلان حسین کی فہرست میں ہوتا ہے۔ تو یہ اگر یہ حلال و حرام سے روکا جاتا ہے، اہل بیت روکتے ہیں، تو اس میں ہماری صحت ہے، ہمارا فائدہ ہے، ہمارے بدن کی صحت ہے، ہمارے ایمان کی صحت ہے، ہمارے عمل کی صحت ہے، ہماری آخرت کی صحت ہے۔ اس میں تو فائدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ امام کا ایسا چاہنے والا میثم تمار کی امام اس کی دکان پہ آتے جاتے ہیں، نقصان نہیں ہو سکتا اگر مولا پہ بھروسہ کر لو۔ اس نے اپنی دکان پہ بٹھایا، اپنی جگہ پہ بٹھایا، کہا مولا آپ بیٹھیں، میں اپنے تھوڑے سے کام کر کے آتا ہوں۔ اتنے میں ایک بندہ خریدار آ گیا۔ اس نے سوچا کہ چلو یہ مولا کا چاہنے والا ہے، آج اس کی دکان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ مولا کو کیا معلوم ہوگا کہ کاروبار کیسا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ تو اسی فکر میں رہتے ہیں نا کہ ان کو کیا پتہ،
بھئی مولا کو ہر بات پتہ ہے، وہ الہی نمائندے ہیں، وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر پیشہ جانتے ہیں، ہر اچھے برے کو جانتے ہیں، ہر حالات کو جانتے ہیں، گزرے ہوئے کو بھی جانتے ہیں، حال کو بھی جانتے ہیں، فیوچر کو بھی جانتے ہیں۔ امام بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے سوچا کہ اچھا موقع ہے، میسم تمار ہے نہیں، چلو کھجور خرید لیتے ہیں اور اپنا کھوٹا پیسہ چلا لیتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ کھوٹا پیسہ چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے؟ وہ آیا، اس نے اپنے ہاتھ سے اچھی اچھی کھجور بینی اور امام سے تولایا، اس کے بعد کھوٹا پیسہ دیا اور چلا گیا۔ اور جانے کے بعد سوچ رہا ہے کہ آج تو ہم نے وہ سکہ جو کہیں نہیں چل رہا تھا، وہ ہم نے میسم تمار کی دکان پہ چلا لیا۔ میسم تمار ہوتے تو وہ دیکھتے کہ کھوٹا ہے، اصلی ہے، نقلی ہے، کیا ہے۔ وہ اپنی جگہ پہ مست ہے، گھر میں آیا، خوشی کا اظہار اپنی بیوی سے کہ دیکھو تمہارے مولا کو آج ہم نے جو ہے کھوٹا سکہ چلا لیا، انہیں پتہ ہی نہیں۔ اب جب کھجور کھولنے کی باری آئی، ابھی تک تو لانے کی باری تھی، اب جب کھجور کھولی جا رہی تو پتہ چل رہا ہے جتنی اچھی لائے تھے اتنی ہی خراب نکلی ہے۔ اب ایک ہٹائی جا رہی، دو ہٹائی جا رہی، پورا خراب ہی معاملہ ہے۔ اب بیوی کو موقع مل گیا کہ تم ابھی تک یہ کہہ رہے تھے کھوٹا سکہ چلا کے آئے ہو، اب دیکھو کھوٹے کے بدلے میں کھوٹا ہی ملا ہے، نقلی کے نام پہ نقلی ہی ملا ہے۔ اب یہ آئے واپس کرنے، یہ کیا دے دیا؟ تو اب مولا نے انہیں یاد دلایا، کہا تم نے کیا دیا تھا؟ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ کام کر لے رہے ہیں تو امام کو بیوقوف بنا دے رہے ہیں، اللہ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، نبی کو۔ یہ امام اور نبی اور اللہ کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا، یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ امام نے کہا کھوٹا سکہ دے کہ اچھا مال ملتا ہے کہیں، رکھ دو اس کو اور جو دیا ہے وہ لے کے چلے جاؤ۔ تو میسم تمار کا جذبہ عقیدت اور محبت اور مودت اتنا مضبوط ہے کہ پورا کاروبار مولا کے حوالے کر کے جاتے ہیں کہ ہمارا نقصان نہیں ہوگا۔ اور اس واقعے سے ہمیں بھی یہ سبق لینے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی ہم خرچ کریں دین کے معاملے میں اچھا ہی کرنا چاہیے۔ تقوی الہی یہی ہے کہ اچھا مال صدقہ دینا ہے تو اچھا مال، خیرات دینا ہے تو اچھا مال، غریبوں کی مدد کرنا ہے تو اچھا مال، نذر و نیاز کرانا ہے تو اچھا مال، بھائیوں کی مدد کرنا ہے اچھا مال۔ اچھا مال ہوتا ہے تو اللہ ایک کی قربانی قبول کر لیتا ہے، دوسرے کی رد کر دیتا ہے، اور یہ فارمولہ دیتا ہے کہ ہم متقیوں کے اعمال قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ میسم تمار جن کی شہادت کی تاریخ آج ہے، اور آج کی شب یعنی کل کا دن شہادت فرزندان مسلم ابن عقیل ہے۔ یہ بڑے چھوٹے بچے ہیں، محمد اور ابراہیم یہ نام ہیں، 10 سال یا 11 سال کی عمر کے یہ دو بچے ہیں، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے۔ باپ سے جدا ہوئے یا اسیران کربلا سے جدا ہوئے، اختلاف ہے کہ باپ کے ساتھ آئے تھے یا کربلا سے جو قافلہ اسیر ہو کے چلا ہے اس سے جدا ہوئے۔ بہرحال محمد اور ابراہیم نام بیان کیے گئے ہیں، جناب مسلم کے بچے تھے، 10 اور 11 سال کے بچے تھے، قید میں تھے۔ انہوں نے ایک دن جو ہے قید خانے میں داروغہ زندان جو پہرے دار ہوتا ہے، جو سپاہی ہوتا ہے، اس سے انہوں نے تذکرہ کیا، کہا کہ تم جانتے ہو کسے قید میں رکھا ہے؟ اپنا شجرہ بتلایا، اپنا رشتہ بتلایا، تو وہ چاہنے والا تھا، رونے لگا، کہا ہمیں نہیں معلوم تھا۔
اب ہمیں پتہ چلا ہے تو ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے۔ دیکھیں حقیقتیں اگر انسان تک پہنچے تو وہ دین کے لیے تیار رہتا ہے، جس طریقے سے ہو سکتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ چائنے والا تھا، اس کی نوکری یہی تھی، پیشہ یہی تھا کہ وہ زندان بان تھا۔ جب اسے بتایا کہ ہم مسلم کے فرزند ہیں، اس خاندان سے ہیں، اس نسل سے ہیں، تو اس نے کہا ہم سے غلطی ہے، ایسا کرتے ہیں تھوڑا موقع ہم دیتے ہیں، تم لوگ بھاگ لو، نکل لو یہاں سے، جو ہوگا وہ ہم دیکھیں گے، لیکن یہ عذاب ہمارے اوپر نہیں آنا چاہیے کہ ہم تمہیں قید میں رکھیں، ہم موقع دیں گے، تم لوگ نکل لینا۔ وہ بچے جو ہے معصوم بچے نکلے، یہاں تک کہ ایک مومنہ کے گھر میں پناہ ملی۔ ہر گھر میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک ہی گھر ہو لیکن ایک جیسے نہیں ہوتے، نظریات، عقیدے، عمل، جذبات سب الگ ہوتے ہیں اور ہر زمانے میں ہوتے رہے۔ یہاں جس گھر میں پناہ لیا ہے بچوں نے، وہ چائنے والی ہے اہل بیت کی، اور اسی کا شوہر جو ہے وہ ابن زیاد کے سپاہیوں میں ہے۔ وہ اس فکر میں ہے کہ بچوں کو ڈھونڈ کے پکڑ کے لائیں اور سر جو ہے دربار میں لے جائیں تو بڑا بڑا انعام مل جائے، اور بیوی جو ہے وہ نصرت کے لیے تیار ہے، بچوں کو چھپا کے رکھا ہے۔ وہ دن بھر اسی میں گھوما کرتا ہے، کہیں مل جائیں، اس لیے تلاش جاری ہے، انعام کی فکر ہے، دنیا کی فکر ہے، لالچ ہے۔ یہ بچے سو رہے تھے رات کو، جب خواب دیکھا تو بے چین ہوئے اور روئے، آواز ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی اور اس نے سنا کہ کون ہے، پتہ چلا تو اس نے گرفتار کیا اور دریا کے کنارے لانے کے بعد دونوں بھائیوں کے سر کو جدا کر دیا، اور یہ سر جو ہے ابن زیاد کے دربار میں لے گیا، خوشی خوشی کہ ہمیں انعام ملے گا۔ اہل بیت سے جس نے بھی دشمنی رکھی ہے، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف جو بھی گیا ہے، اسے وقتی خوشی تو نصیب ہوئی ہے، دائمی خوشی کبھی نہیں ملی ہے۔ تھوڑے وقت کے لیے وہ خوش ہوا ہوگا، لیکن اسے عذاب جہنم ہی ملا ہے، رسوائی دنیا میں بھی ملی ہے، پشیمانی دنیا میں بھی ملی ہے، سزا دنیا میں بھی ملی ہے، اور آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ یہ خوشی خوشی لے کے پہنچا کہ انعام لے۔ ابن زیاد نے دیکھا کہ اتنے معصوم پیارے بچے اور تمہیں رحم نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں کوئی انعام نہیں دیا جائے گا، بلکہ ہم الٹا حکم یہ نافذ کرتے ہیں کہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے، کہ ان معصوم بچوں پہ تمہیں رحم نہیں آیا۔ تو دنیا کی لالچ میں زیادہ نہیں پڑنا چاہیے، وہ کام کرو جو اہل بیت سے تمہیں قریب کر سکے، اور اہل بیت کے لیے کام کرو، اہل بیت سے ہٹ کر کام نہیں کرنا چاہیے۔ نقصان ہے، دائمی نقصان ہے، ہمیشہ کو نقصان ہے، دین و دنیا کا نقصان ہے۔ وہ کام کرو جو دین کی سربلندی کے لیے ہو، جو اہل بیت کی خوشحالی کے لیے ہو، ان کی عزت کے لیے ہو، وہ کام کرنا چاہیے۔ تو جناب مسلم بن عقیل کے فرزندوں کی شہادت کی آج شب ہے، کل کا دن ہے، اور سنڈے کا دن جو ہے وہ عید مباہلہ ہے، یہ بھی بڑی اہم عید ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ہاتھ میں موبائل ہے، اور ہر ہاتھ میں موبائل کا مطلب یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کے نظریات سنتے ہی رہتے ہیں۔ سچ کو چھپانے کے لیے باطل ہمیشہ کوششیں کرتا رہا، حق کو دبانے کے لیے ہمیشہ دشمنان حق نے جو ہے حربے استعمال کیے ہیں، مکاریاں کی ہیں، دبایا ہے، سینسر کیا ہے، خرافات پھیلایا ہے۔ چنانچہ غدیر علی شان عید کا نام ہے۔ اب یہ غدیر کا پیغام جہاں جہاں پہنچ رہا ہے تو ان کے نمائندے جو ہے اس کو دبانے کے لیے اسی اعتبار سے وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کو اپنی قوم کو بچانا ہے،
جبکہ الحمدللہ ہم شیعان حیدر کرار کے نمائندوں نے کبھی کسی کے نظریات جاننے کے لیے ہمیں روکا نہیں ہے، اس لیے کہ جو حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، وہ بولتا ہے کہ جتنی تمہیں جستجو کرنی ہے کر لو، حق یہی ہے۔ لیکن جو باطل ہوتے ہیں وہ ڈراتے رہتے ہیں، دیکھو ان کی نہیں سننا بہک جاؤ گے، وہاں نہیں جانا بہک جاؤ گے۔ اور یہ ایام اعزاں میں تو زیادہ ہی ہوتا ہے کہ مجلس نہ سننا، ماتم نہ دیکھنا، اور یہ حرام اور وہ حرام، یہاں تک کہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نکاح ٹوٹ تو جاتا ہے، پھر کب نکاح پڑھا جاتا ہے وہ تو معلوم ہی نہیں آج تک، کہ تعزیہ دیکھ کر اور جلوس دیکھ کر اور مجلس سن کے نکاح ٹوٹا ہے، لیکن یہ ٹوٹا ہوا نکاح کب جوڑا جاتا ہے یہ آج تک نہیں پتہ چل سکا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سب اپنی قوم کو روکنے کے لیے طریقے کے حربے نکالتے رہتے ہیں۔ عید غدیر ہر گھر گھر پیغام پہنچ رہا ہے، تو اب وہ معنی مطالب بدل دیے جاتے ہیں۔ مولا کا معنی یہ نہیں تھا، یار کا مطلب تھا۔ تو اگر مولا کا معنی یار کا مطلب ہے تو پھر حق 4 یار ہی کیوں کہتے ہو؟ اس میں رسول اللہ کو بھی شامل کرو، 5 یار ہونے چاہیے۔ اور 5 ہی یار کیوں؟ اللہ نے، رسول اللہ نے تو فرمایا تھا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، تو حق 4 یار نہیں کہو، حق 5 یار کہو، پھر حق 6 یار کہو، اللہ کو بھی یار بنا لو اگر یار کے معنی میں مولا ہے۔ اور یار ہی بنانا اتنا اہم تھا کہ نہیں بنایا تو ساری محنت بیکار ہو جائے گی، تو اس یار میں جو ہے 4 ہی یار کیوں کہتے ہو، حق 4 یار؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں اللہ میرا مولا ہے، میں لوگوں کا مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ تو حق 4 تمہارا کہنا یہ بتلا رہا ہے کہ مولا کا معنی تم نے چاہے جتنا بدلنا چاہا ہے، حق 4 یار میں یہ مولا کا معنی فٹ نہیں ہو رہا ہے۔ تو سب الگ الگ سے طریقے، واقعات بدل دیتے ہیں، شان نزول بدل دیتے ہیں، جبکہ اگر مولا کا معنی یار ہی لے لیا جائے تو پھر یہ اتنا اہم تھا کہ اللہ نے عذاب بھی بھیج دیا جو یار نہ مانے۔ اگر یار کو نہ ماننے پہ عذاب آ رہا ہے تو کیا یاری یہی ہوتی ہے کہ جس کو یار بنانا تھا اس کا گھر جلایا جاتا؟ یہ کون سی یاری ہے؟ تو سب کی اپنے اپنے نظریات ہیں، سب اپنی قوم کو دوسری قوموں سے روکنا چاہتے ہیں، لیکن الحمدللہ اہل بیت نے کبھی کسی کو روکا نہیں ہے۔ جتنا بھٹکنا ہے بھٹکو، آؤ گے اسی در پہ۔ جہاں جہاں تمہیں ٹہلنا گھومنا ہے، سیر کرنا ہے، کرتے رہو، مسئلے یہیں حل ہوں گے، نجات یہیں ملے گی، کامیابی یہیں ملے گی۔ تو غدیر کا پیغام عام ہوتا جا رہا ہے اور لوگ جو ہے تڑپ رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں، اپنی قوم کو بہکانے کے لیے خرافاتوں میں لگے ہیں، معنی مطالب چینج کیے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ عید مباہلہ ہے، یہ بھی بڑی اہم عید ہے۔ بعض لوگ اہل بیت میں سب کو شامل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ مباہلہ 9 ہجری یا 10 ہجری میں ہوا ہے۔ اس مباہلے میں صاف صاف آیت رسول اللہ سے خطاب ہے کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ رسول اللہ کی کتنی عورتیں تھیں، کسی کو نہیں لے گئے۔ جو رسول جو ہے نسانہ کی منزل میں اپنی ازواج کو نہیں لا رہا ہے، وہ اہل بیت میں تم لوگ ڈال رہے ہو۔ جانے سے پہلے کے مراحل تو اچھے ہوتے ہیں، اس واقعات کو تو سبھی یاد رکھتے ہیں۔ خلافت کا معاملہ رسول نے بیان ہی نہیں کیا، یہ کیسا جھوٹ اور تہمت رسول پہ الزام کہ رسول نے کہا ہی نہیں۔ اشارہ کنایا ان کو بڑھایا، اگر کوئی ہوتا تو یہ ہوتا، اگر مگر میں تم نے اتنا مان لیا اور حقیقت میں جس کو دکھلایا اسے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، پورا واقعہ جھٹلانے کے لیے تیار ہو۔ غدیر حقیقت کا نام ہے، مباہلہ حقیقت کا نام ہے، یہ حقیقت ماننے کے لیے تیار نہیں، اگر مگر میں لگے ہیں، اشارے کنائے میں لگے ہیں، جن کو دکھلایا جن کو بتلایا ان کو مان ہی نہیں رہے ہو۔ کون گیا مباہلے میں؟ یہی پنجتن گئے تھے، اصحاب بھی تھے، انصار بھی تھے، ازواج بھی تھیں، کیوں نہیں کسی کو لے گئے؟ یہاں کیوں نہیں شامل ہیں؟ پتہ چلا
کہ الہی نمائندے ہی ہر میدان میں آگے رہیں گے، اور الہی نمائندوں کا نام رسول ہے، الہی نمائندوں کا نام علی ہے، الہی نمائندوں کا نام فاطمہ ہے، الہی نمائندوں کا نام حسن ہے، الہی نمائندوں کا نام حسین ہے۔ یہ عید مباہلہ جہاں پر عیسائی اس بات پہ دلیل دے رہے تھے کہ خدا کے بیٹے ہیں عیسیٰ، اور اللہ کا رسول یہ دلیل دے رہا تھا کہ اللہ کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ وہ باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا، لم یلد ولم یولد۔ لیکن یہ مان نہیں رہے تھے۔ جب بات نہیں مانی جاتی کہ آپ مباہلہ کر لو، آئے تو جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ یہی لکھا ہے کہ ان کے عالموں نے دیکھا کہ جب یہ شخصیتیں آ رہی ہیں تو انہوں نے کہا بھائی مباہلہ نہ کرو ورنہ ہم مٹ جائیں گے دنیا سے۔ اتنے سچے یہ لوگ ہیں کہ ان کا صرف انسانوں پہ ہی زور نہیں ہے، یہ اگر مضبوط پہاڑ کو بھی کہہ دیں تو اس کو بھی ہٹنا پڑ جائے گا۔ یہ اتنے سچے ہیں، لہذا ان سے مباہلہ نہیں کرو، ہاں کچھ معاملہ کر لو، جزیہ دینا گوارہ کر لو، اور ہٹ جاتے ہیں پیچھے، اور وہ پیچھے ہٹ گئے، کہا جزیہ دے دیں گے، جرمانہ بھر دیں گے، لیکن مباہلہ نہیں کریں گے۔ تو وہاں پہ کون تھا؟ یہی 5 تھے۔ ہر جگہ رسول اللہ نے اہل بیت کی عظمت بتلائی ہے، تو جب رسول نے اپنے بعد اہل بیت کو چھوڑا ہے تو اہل بیت کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ سب کے درجے اپنے ہیں، سب کے رتبے الگ ہیں، سب کی شان الگ ہے، لیکن جو شان اہل بیت علیہ السلام کی ہے وہ کسی کی شان نہیں ہے، چاہے یہ سننے میں اچھا لگے چاہے برا لگے۔ اسی کا نام عید غدیر ہے، اسی کا نام عید مباہلہ ہے۔ عزیزان گرامی، 25 ذی الحجہ نزول سورہ دہر ہے۔ در اہل بیت پہ ہی سب آتے ہیں، کوئی یتیم بن کر آتا ہے، کوئی مسکین بن کر آتا ہے، کوئی اسیر بن کر آتا ہے، اور اہل بیت سب کو نوازتے ہیں۔ اب وہ چاہے ایک ہی بندہ 3 کردار میں آئے یا الگ الگ کردار میں آئے، ایک ہی در پہ آ رہے ہیں، اور ایسے در پہ آ رہے ہیں جہاں سب روزے سے ہیں، افطار کا وقت ہے، کوئی اسیر بن کر آ رہا ہے، کوئی مسکین بن کر آ رہا ہے، لیکن اہل بیت سب کو نواز رہے ہیں۔ اور یہ نوازنا اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارا قصیدہ پڑھ رہا، نہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں خدا کے لیے کرتے ہیں۔ ہمیں تمہارا شکریہ نہیں چاہیے، ہم نے جو کچھ کیا ہے، روٹی دی ہے، کھانا دیا ہے، جو کچھ دیا ہے وہ خدا کے لیے دیا ہے۔ جب خدا کے لیے دیا جاتا ہے تو خدا اس بندے کی تعریف کرتا ہے۔ کبھی شب ہجرت تعریف کرتا ہے کہ یہ علی اگر سو رہے ہیں تو اپنے لیے نہیں سو رہے ہیں، خدا کے لیے سو رہے ہیں، تو خدا مرضی بھی خرید لیتا ہے۔ اور اگر علی کے گھر والے جو ہے روٹی پکا کر خدا کے لیے دے رہے ہیں تو خدا سورہ دہر بھی نازل کر کے بتلا دیتا ہے کہ دیکھو ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ سب اہل بیت کی شان ہے۔ ساری عیدیں اہل بیت کے جاہ و جلال میں اضافے کا سبب ہیں، اس کو بہترین طریقے سے منانا چاہیے۔ اہل بیت کی شان و منزلت بیان کرتی ہیں ساری عیدیں، اس لیے عید کو اہتمام کرنا چاہیے، عید کو بہترین طریقے سے منانا چاہیے۔ 24 ذی الحجہ سورہ عید مباہلہ، 25 جو ہے سورہ دہر، سورہ انسان، اور آخری مناسبت جو ہے 28 ذی الحجہ واقع حرہ۔ اگر اہل بیت کے راہ پہ نہیں چلو گے تو مصیبتیں آئیں گی۔ امام حسین مدینے سے نکلتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میرا ساتھ کون دے گا؟ میں کربلا کے لیے نکل رہا ہوں، میں یزید کے خلاف خروج کر رہا ہوں، کون ساتھ دے گا؟ امام حسین نے بہت انتظار کیا، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم تک انتظار کیا، کربلا کے میدان تک انتظار کیا۔ جس کو آنا ہے وہ آ جائے، اور جو ساتھ دے گا وہ کامیاب ہوگا، جو ہمارا ساتھ نہیں دے گا
وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ 3 سال کے عرصے میں لوگوں نے دیکھ لیا، جس مدینے والوں نے امام حسین کی نصرت نہیں کی، امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، ان کے گھر بار جلائے گئے، ان کی عزتیں پامال کی گئیں، ان کی مسجدوں کو برباد کیا گیا۔ یعنی واقعہ حرہ یہ بتلا رہا ہے کہ اگر اہل بیت کی آواز پہ لبیک نہیں کہو گے اور ان کا ساتھ نہیں دو گے، ان کے عزت اور احترام نہیں کرو گے، تو آج نہیں کل تمہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ واقعی حرہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ان لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ دے دیا ہوتا تو موت تو آتی، لیکن عزت والی موت ہوتی، حق والی موت ہوتی۔ موت تو سب کو آنا ہے، لیکن فخر اس بات پہ ہونا چاہیے کہ عزت کی موت آئے۔ ذلت کی موت اچھی موت نہیں ہے۔ اگر حسین کا ساتھ دیتے تو آج تم علیہ السلام ہوتے، شہدائے کربلا میں تمہارا نام ہوتا، تمہارا تذکرہ کیا جاتا۔ تو انہیں اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، تمہیں دشمنان اہل بیت میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو خدا کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب صراط مستقیم پہ ثابت قدم رہیں، در اہل بیت سے وابستہ و پیوستہ رہیں، تعلیمات اہل بیت پہ عمل کرتے رہیں، اہل بیت کے لیے کام کرتے رہیں۔ خدا ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، خدا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، خدا ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، ہم سب کی حاجتوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرمائے، ظہور امام میں خدا تعجیل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفو عن السیئات المجاز بها، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ عزیزان گرامی، ایام عزا بھی آنے والے ہیں، ان کی تیاریاں کیجیے، اور ان تیاریوں میں یہ خیال ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اہل بیت سے قریب کر سکے، اہل بیت کی یاد کو تازہ کر سکے۔ محرم عہد و پیمان کا وقت ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں یہ عہد و پیمان کرو کہ ہم اہل بیت کی راہ پہ رہیں گے اور اہل بیت کے لیے کام کریں گے، اہل بیت کے پیغام کو نشر کریں گے۔ یہ مجالس، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ گریہ، یہ بکا، یہ سب اہل بیت کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ مجلس کا اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ کوئی پوچھے کیا ہے تو بتایا جاتا ہے محرم ہے، بتایا جاتا ہے امام حسین کی شہادت، یعنی کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ عزاداری کے ذریعے سے ہم لوگوں کو پیغام دیتے ہیں امام حسین کا، تو ہمیں اپنے کردار کو بھی صاف رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے کو بھی پاک و پاکیزہ رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ سب امام کے عزادار ہیں۔ آپ کو زمانہ اس موسم میں دیکھ کر یہی کہے گا یہ مولا کے عزادار ہیں، تو آپ اپنا رہن سہن، کردار، اخلاق ایسا بنائیں کہ کسی کو آپ کے کردار پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ آپ کو دیکھ کر یہ لگے کہ ہاں یہ حقیقی عزادار ہے، یہ غم حسین منا رہا ہے۔ اپنے کردار اور عمل سے جو ہے پیغام دنیا کو دیں کہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، ان کی راہ پہ چلنے والے ہیں اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے والے ہیں۔ عزاداری یعنی تعلیمات اہل بیت کو عام کرنا، عزاداری یعنی پیغام اہل بیت کو لوگوں تک پہنچانا۔ عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم تک حسین کا پیغام نہیں پہنچا ہے تو ہم عزاداری کے ذریعے سے پیغام پہنچا رہے ہیں۔
تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بہترین طریقہ اپنائیں اور مل جل کر کام کریں، تبھی یہ کام اچھا بھی ہوگا اور اس کے ذریعے سے پیغام بھی پہنچے گا، اور جو کام مل جل کر کیا جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ مل جل کر کام کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سب ایک ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کا گھمنڈ نہیں ہے، کوئی کسی کی کمزوری نہیں ہے۔ نماز سب میں کھڑے ہو گئے تو امیر غریب اپنا پرایا سب ایک ہو جاتے ہیں، جتنے ہوتے ہیں سب نمازی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مل جل کر عزاداری کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، غریب کو اپنی غربت کا احساس نہیں ہوگا، امیر کو اپنی دولت پہ فخر نہیں ہوگا۔ جتنے ہیں سب عزادار حسین ہیں، سب مل کر محبت حسین میں کام کر رہے ہیں، راہ حسین کے لیے کام کر رہے ہیں، پیغام حسین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ مل جل کر جو کام کیا جاتا ہے اس میں خلوص بھی ہوتا ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے، ہمدردی بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مدد بھی ہوتی ہے، اور پیغام بہترین طریقے سے پہنچتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ آنے والے ایام عزا کی بہترین طریقے سے اس کی تیاری کریں اور بہترین طریقے سے عزاداری کریں اور بہترین طریقے سے مجالس کا اہتمام کریں، اور اس مجالس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے کردار سے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ خدا ہم سب کو حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی مجتبی۔ اللہم صلی علی الحسین ابن علی شہید کربلا۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی باقر النبیین۔ اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق۔ اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی تقی الجواد۔ اللہم صلی علی علی ابن محمد ہاد النقی۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی الزکی العسکری۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجت ابن الحسن القائم المہدی۔ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ پروردگار ہماری حاضری کو قبول فرما، پروردگار ہماری حاضری کا بہترین سے بہترین ثواب میسر فرما، پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کی روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، در اہل بیت پہ ثابت قدمی عنایت فرما، پیغام اہل بیت کو نشر کرنے کی توفیق عنایت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ